حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيب الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد كريم الآباء والأمهات وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. مدینے جا کوئی نظر نہیں کسے دا مدینے جا کوئی نظر نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا. میرے آقا دی صفت کیتی نہ جاوے میرے آقا دی صفت کیتی نہ جاوے جو آ جاوے درتے وہی فیض پاوے جو آ جاوے درتے وہی فیض پاوے. جندی قسم اللہ اکبر بھی کھاوے جندی قسم اللہ اکبر بھی کھاوے. اندے شہر ورگا شہر نہیں کسے دا مدینے جا کوئی نظر نہیں کسے دا محمد دے در جیسا در نہیں کسے دا. کہ فرمایا مولا نے آکم لی والے فرمایا مولا نے آکم لی والے سنے جوڑیاں پیرا پاکم لی والے سنے جوڑیاں پیرا پاکم لی والے. میرا عرش آکے سجا کملی والے میرا
عرش آتے سجا کملی والے، تیرے قدر جیسا قدر نہیں کسے دا، تیرے قدر جیسا قدر نہیں کسے دا، مدینے جیا کوئی نظر نہیں کسے دا، محمد دے تر جیسا تر نہیں کسے دا، میرے آقا دے کم نرالے نرالے، میرے آقا دے کم نرالے نرالے، جو کہن اپنے ورگا او غافل مکالے، جو کہن اپنے ورگا او غافل مکالے، بنا میرے آقا کالی کملی والے، بنا میرے آقا کالی کملی والے، حکم مندہ شمسو قمر نہیں کسے دا، حکم مندہ شمسو قمر نہیں کسے دا، مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا، محمد دے تر جیسا در نہیں کسے دا، نبی دا قدر پوچھ بلال تو ویکھو، نبی دا قدر پوچھ بلال تو ویکھو، یا پوچھ خود خدا ذوالجلال تو ویکھو، یا پوچھ خود خدا ذوالجلال تو ویکھو، عشق پوچھ کے زہرا تے لال تو ویکھو، عشق پوچھ کے زہرا تے لال تو ویکھو، دے صبر جیسا صبر نہیں کسے دا، جندے صبر جیسا صبر نہیں کسے دا، محمد دے تر جیسا تر نہیں کسے دا، محمد دے گھر جیسا گھر نہیں کسے دا، جدو تیر سی موزی ہر مل چلایا، جدو تیر سی موزی ہر مل چلایا، نشانہ بچے دے حلق نو بنایا، نشانہ بچے دے حلق نو بنایا، اسے وقت شاہ انا للہ سنایا، اسے وقت شاہ انا للہ سنایا، ایڈے صبر والا جگر نہیں کسے دا، ایڈے صبر والا جگر نہیں کسے دا، محمد دے گھر جیسا گھر نہیں کسے دا، مدینے نگر جیسا نگر نہیں کسے دا، کرے ارزاں ہر دم حنیف بیچارہ، کرے ارزاں ہر دم حنیف بیچارہ، کرم کر میرے مولا تے دل دارا، کرم کر میرے مولا تے دل دارا، تیرا حسن سب تو نیارا تے پیارا، تیرا حسن سب تو نیارا تے پیارا، تیرے عشق ورگا اثر نہیں کسے دا، محمد دے در جیسا تر نہیں کسے دا، مدینے جیا کوئی نگر نہیں کسے دا، محمد دے در جیسا تر نہیں کسے دا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد
اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب خدا تاجدار فتوحا قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پاک بارگاہ پناہ حدیث و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم قرآن پاک کا 21واں پارہ سورہ احزاب کی 6 نمبر آیت کا پہلا حصہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہے۔ میرا نبی مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ۔ کوئی بندہ جب کلمہ اسلام پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے تسلیم کرتا ہے، تو گویا کہ وہ یہ عہد اور وعدہ اسلام کے ساتھ کر لیتا ہے کہ اب مجھے اپنی جان پر وہ حق نہیں رہا جتنا میری جان پر میرے نبی کا حق آ گیا۔ ہر مومن جب کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، پھر اس وعدے کو کہاں تک کوئی نبھاتا ہے کہاں تک نہیں نبھاتا، یہ بعد کی بات ہے۔ ورنہ کلمہ پڑھ کر ہم نے یہ اقرار کیا زبان سے بھی، اعتراف کیا دل سے بھی، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ مجھے میری جان پر وہ حق نہیں جو جان میری جان پر میرے نبی کو حق ہے۔ اس آیت کریمہ کا اگر سیاق و سباق دیکھا جائے تو بعض مفسرین نے یہ نکتہ کشائی بھی کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ جب انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، حضرت زید بن حارثہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں، منہ بولے بیٹے تھے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اے پیارے محبوب، ہم نے زینب کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو کہ امہات المومنین میں شامل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پیارے اور لاڈلے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی بہن کا نام بھی زینب تھا، جو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم اطہر سے تھی، اس کا نام بھی زینب تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امہات المومنین کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بیٹے کا نام عمر بھی رکھا تھا، اور وہ بھی کربلا کے شہیدوں میں شامل تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے ناموں پر رکھے، ازواج مطہرات کے نام پر اپنی بیٹی کا نام رکھ کر یہی بتا رہے ہیں کہ علی کی محبت کا وہی دعوے دار سچا ہے جو خلفائے راشدین کی عزت کا بھی محافظ ہوگا، امہات المومنین کا بھی ادب کرنے والا۔ حضرت سیدہ زینب کو یہ فخر حاصل ہے کہ جتنی بھی ازواج مطہرات ہیں ان کا نکاح
سفر میں ہوا یا حضر میں ہوا، زمین پر ہوا، لیکن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا وہ ہیں جن کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح زمین پر نہیں بلکہ عرشوں کے خدا نے عرشوں پر کیا، اور قرآن کی آیت نازل کر کے فرما دیا کہ اے پیارے محبوب، نہ تو آپ کو اب حق مہر دینے کی ضرورت ہے، نہ ہی آپ کو گواہ قائم کرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی اب آپ کو زمین پر ایجاب اور قبول کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ دنیا کے اصول اور ضابطے ہیں، میں نے عرشوں پر آپ کا نکاح سیدہ زینب کے ساتھ۔ حضرت زینب کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں حضرت زینب کو اللہ تعالیٰ نے حکم قرآنی کے ساتھ دیا، اور منافقوں نے کل باتیں کرنی شروع کی، کافروں نے باتیں کرنی شروع کر دی کہ پہلے کل تک تو یہ کہتے تھے کہ زید میرا بیٹا ہے، اب بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دی، بہو ہوئی نا، بیٹے کی بیوی بہو ہوئی نا، تو اب اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، سن لو، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا بیٹا نہیں بنایا، جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو تم نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے ان کو تمہارا بیٹا، نہ وہ تمہارے نطف سے ہیں، نہ وہ تمہارے سلب سے ہیں، نہ وہ تمہاری بیوی کے شتم سے ہیں۔ ما جعل اللہ ادعیاءکم ابناءکم، اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا سگا بیٹا نہیں بنایا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، جس کو چاہو بیٹا بنا لو، جس کے ساتھ چاہو موافقات کر کے اسے کہو یہ میرا بھائی ہے، میں تیرا بھائی تو میرا بھائی، میں نے اسے بھائی بنا رکھا ہے، میں نے اسے بہن بنا رکھا ہے، میں نے اسے بیٹی بنا رکھا ہے، میں نے اسے بیٹا بنا رکھا ہے، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اس پر شریعت کے احکام مترتب نہیں ہوتے، شریعت کے احکام مترتب اس پر نہیں ہوتے۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ حق بیان کرتا ہے اور وہی سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ادعوہم لآبائہم، جب ان کی ولدیت رکھو تو ان کے باپوں کی ولدیت دکھواؤ۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ایک بھائی کے ساتھ اولاد نہیں ہے، دوسرے بھائی کے پاس اولاد ہے، تو وہ اپنا بیٹا یا بیٹی اپنے بھائی کو دے دیتا ہے، اور اب وہ ولدیت جو ہے لکھانے کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض بات میں اس سے ٹیلی فون پہ پوچھا بھی گیا، پوچھتے بھی ہیں لوگ کہ اب اس کی ولدیت کیا لکھوانی ہے، تو سن لو، قرآن کہہ رہا ہے ادعوہم لآبائہم، ان کی ولدیت ان کے باپوں سے جاری ہوگی، ان کی ولدیت ان کی وراثت ان کے باپ سے جاری ہوگی، نکاح شادی حلال حرام کے احکام ان کے اپنے نسب سے جاری ہوں گے۔ ہو سکتا ہے آج اس کے پاس اولاد نہیں، یہ کسی سے لے کر پال رہا ہے، کل اللہ تعالیٰ اسے بھی دے دے، کل اللہ تعالیٰ اسے بھی دے دے، تو اگر یہ لڑکی ہے وہ لڑکا ہوگا، یا یہ لڑکا ہے وہ لڑکی ہوگی، تو یہ آپس میں بہن بھائی بن کر ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کا باپ اور ہے، اس کا باپ اور ہے، اس کی ماں اور ہے، اس کی ماں اور ہے۔ ذالکم افواہکم، ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تو تمہارے اپنے منہ کی باتیں ہیں، اللہ کا فیصلہ یہ نہیں ہے۔ تو اس پوری آیت کریمہ میں یہ بات، ایک طرف تو یہ مسائل بتائے گئے اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا تحفظ کیا گیا۔ توجہ ہے، لوگ باتیں کرتے تھے اپنے بیٹے کی متعلقہ سے، کل جو اپنی بہو تھی آج اپنی بیوی بنا رہے ہو، منافقوں اور کافروں کی باتیں سن کر نبی کے دل کو تکلیف ہوتی تھی، منافقوں کی باتیں سن کر نبی کے دل کو تکلیف ہوتی تھی۔ سورہ احزاب کی ابتدائی آیات میں پہلے اللہ رب العزت نے
اپنے پیارے محبوب کو تسلی دی، پیارے محبوب کافروں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کی۔ یا ایھا النبی اتق اللہ، پیارے محبوب اپنے رب کی طرف متوجہ رہے، ولا تطع الکافرین والمنافقین، اور کافروں منافقوں کی باتوں کی طرف توجہ ہی نہ دیا کرے، کافروں منافقوں کی باتوں پر توجہ ہی نہ دیا کرے۔ دیکھو تو صحیح ان کی اوقات کیا ہے، اگر تیری عزت اور عظمت کی طرف انگلیاں اٹھائیں تو ان کی حیثیت کیا ہے، جب رب عرشوں کا مالک، آسمانوں زمینوں کا خالق، ساری کائنات کا پروردگار اعلان کر رہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب تیرے ذکر کے چرچے تو میں نے عرشوں نے کر دیے۔ جب عرشوں کا خدا تیری عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، وہ اعلان کر رہا ہے کہ وَالضُّحَىٰ، تیرے چہرہ زیبا کی قسم، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا، تیری زلف شب کی دور کی قسم، مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، تیرا رب تو تجھ سے جدا ہوتا ہی نہیں، اور تیرے رب اور تجھ سے ناراض ہو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، پیارے محبوب چلنے والے چلتے رہیں، بے چینیاں سمیٹنے والے بے چین رہیں، اور جو خوش ہوتے ہیں تیری عظمتوں کو دیکھ کر وہ دن بدن زیادہ سے زیادہ خوشیاں منائے، اس لیے کہ ہر آنے والا لمحہ تیری عزت اور تیری عظمت کا پرچار کرنے کے لیے آ رہا۔ لمحہ کسے کہتے ہیں؟ پلک جھپکنے میں بھی لمحہ لگتا ہے، یہ بھی ایک لمحہ ہے۔ وقت کے ٹکڑے کرو تو جو سب سے چھوٹا ٹکڑا ہے جسے ہم سیکنڈ کہتے ہیں، لیکن اب تو سیکنڈ سے بھی چھوٹے ٹکڑے ہیں، اب تو سیکنڈ سے بھی چھوٹے ٹکڑے ہیں، دریافت ہو چکے ہیں، اور ان کو ماپنے کے پیمانے بھی ایجاد ہو چکے ہیں۔ وہ بھی ایک لمحہ ہے، لمحہ وقت کے ہر چھوٹے سے حصے اور ٹکڑے کو کہا جا سکتا ہے۔ تو اندازہ کریں کہ جب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ نے یہ حکم اور یہ بشارت عطا فرمائی، تب سے لے کر ایک دن میں کتنے لمحے گزرے، رات میں کتنے لمحے گزرے، ہفتے میں کتنے گزرے، مہینے میں کتنے گزرے، سال ہر سال گزر گئے، کتنے لمحے گزرے، لمحوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، اور ہر لمحہ محبوب کی عزت اور عظمت کو فروغ مل رہا ہے، عظمت مل رہی ہے، بلندیاں مل رہی ہیں۔ ہر آنے والا لمحہ محبوب کی عظمت کی ایک نئی شان لے کر آ رہا ہے۔ کتنے لمحے گزر گئے، کتنے لمحے آنے والے ہیں، اور کہنے والا وہ رب ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو میرے محبوب، جب میں عرشوں کا خدا تیری عظمتوں کا پرچار کر رہا ہوں تو یہ چھوٹی چھوٹی حیثیتوں والے تیری طرف انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ بھی نیچے رہ جائیں گے، ان کی انگلیاں بھی ٹک ٹک کر نیچے گر جائیں گی۔ محبوب تیری عظمتیں براؤ برا ہوتی ہیں، لہذا لا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقوں کی طرف توجہ نہ دے، میری طرف توجہ رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے نا تو وہ جہنم کی طرف جا رہے ہیں، ان کے انجام کو دیکھ کر تجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کے انجام کو دیکھ کر تجھے تکلیف ہوتی ہے۔ محبوب کا دل اتنا چھوٹا تو نہیں جو باتوں پر ناراض ہو جائے، محبوب کو تو تکلیف ان کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، قرآن کہتا ہے اس نبی کی عظمت اور محبت کو تم پہچانے نہیں ہو کہ کانٹا تمہیں چبھتا ہے، تکلیف اسے ہوتی ہے، مصیبت تمہیں پڑتی ہے، رنجیدگی انہیں ہوتی ہے، بوجھ تم پہ آتا ہے،
آنسو وہ بہاتا ہے، تمہیں احساس اپنائیت نہیں، تو اے محبوب تو بھی ان کی طرف توجہ نہ کر جو تجھے تکلیف دیتے، تو میری طرف متوجہ رہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ضابطہ اور مسئلہ اصول کے ساتھ بیان کر دیا کہ تمہارے منہ بولے تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں، تمہارے حقیقی بیٹے نہیں ہیں۔ پہلے محبوب کو تسلی دی، پہلے محبوب کو تسلی دی، پھر مسئلے کی وضاحت کی، اور اب اہل ایمان کی طرف توجہ فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو سن لو، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، تمہاری جانوں کا فرق، تمہاری جانوں کا حق اتنا نہیں جتنا تم پر میرے نبی کا حق ہے، تمہارے نفوس کا تم پر حق نہیں جتنا میرے نبی کا تم پر حق ہے۔ کوئی میرے نبی کی عزت سے کھیلتا رہے تم اپنی جان بچاؤ، کوئی میرے نبی کی عظمت کی طرف انگلیاں اٹھائے تم اپنی جان بچاؤ، کوئی میرے محبوب کی عظمت کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے تم مشریات تو دیکھو۔ سن لو، نبی کی عزت کو بچانا زیادہ ضروری ہے اپنی جان کو بچانے سے۔ اگر کہیں پر نبی کی عزت اور جان دونوں مقابل آ جائیں تو اپنی جان کی پرواہ نہ کرنا، جان کو قربان کر کے میرے نبی کی عزت کی تحفظ کے لیے جان قربان کرنا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی اہل ایمان کی جانوں سے زیادہ ان کا مالک ہے۔ ایمان والے اپنی جان کے اتنے مالک نہیں جتنا نبی مالک ہے۔ اور ہو بھی کیوں نہ کوئی اتنا ہی اپنا ہوتا ہے جتنا مہربان ہوتا ہے، جتنا بول دو مہربان ہوتا ہے، جتنا مخلص ہوتا ہے، جتنا ہمدرد ہوتا ہے، جتنا نافع ہوتا ہے۔ اور ہماری اپنی جانیں، ان کا تو حال یہ ہے کہ ہمارا نفس کبھی تو ہمیں اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ بول دو ذرا، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لینا چاہیے نا۔ کبھی زیادہ تکلیف نہیں دی لیکن کبھی کبھی تکلیف کر لیا کر، بول دیں ہمارا نفس ہماری ذات کا حصہ، ہمارے وجود کا جز، ہم ہی تو کبھی جنت کی طرف ایک قدم لے کے جاتا ہے تو دوزخ کی طرف 10 قدم لے کے جاتا ہے۔ انجام تک لے کے جانا وہ تو بات کی بات ہے۔ اسی دنیا میں ہمارا اپنا نفس ہمیں رسوائی کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں ذلت اور خواری کی طرف لے جاتا ہے، ہمیں پستیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمارا نفس کبھی نیکی کی طرف لے جاتا ہے، اکثر برائیوں کی طرف لے جاتا ہے، لیکن ہمارا نبی ہر وقت جب بھی ہمارے یہاں لے جا کے جاتا ہے تو عزت کی طرف لے کے جاتا ہے، عظمت کی طرف لے کے جاتا ہے، نجات کی طرف لے کے جاتا ہے، باغات کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کی طرف لے کے جاتا ہے، جنت کے نظاروں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ہمارا نفس ایک قدم اچھائی کی طرف لے جائے تو 10 قدم ہلاکت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور ہمارا نبی ایک دفعہ، ایک لمحہ، ایک پال کے برابر بھی ہمیں ہلاکت کی طرف نہیں جانے دیتا، بلکہ ہمیں پکڑ کر ہمیشہ ہمیں عزتوں کی طرف، عظمتوں کی طرف، نجات کی طرف، اللہ رب العزت سے جنت اور بغات کی طرف لے کے جاتا۔ ہوا نہ پھر جان سے زیادہ حقدار، ہوا نہ پھر اپنے نفوس سے زیادہ مالک۔ میرے دوستو، اسی آیت کریمہ کی روشنی میں مزید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے ساتھ جو محبت کا تعلق ہے
کس طرح وہ ہم پر کیسے کیسے مہربان ہیں اور کیسی کیسی عنایات ہیں، انشاءاللہ ان کا بیان ہوتا رہے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا